میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فکر و فن شعر و سخن کا میزبان عزیز بلگامی۔ ناظرین، اردو دنیا گویا ایک وسیع و عریض آسمان کی مانند ہے جس پر خدام اردو ستاروں کی طرح جگمگاتے رہتے ہیں۔ فکر و فن شعر و سخن کا ہمارا یہ پروگرام ان تابندہ ستاروں میں سے ہر ہفتہ کسی نہ کسی روشن ترین ستارے کی روشنی سے آپ کے قلب و ذہن کو منور کرتا رہتا ہے۔ آج بھی اردو کا ایک تابندہ ستارہ ہماری بزم کو منور کرنے جا رہا ہے۔ حوالدار سلیم الدین عامر۔ جی ہاں ناظرین، خانوادہ حفیظ الدین کے چشم و چراغ سلیم الدین عامر میتھس میں MSc کی ڈگری کا حامل شاعر عامر شعر و ادب میں رنگ برنگے گل بوٹے نہ جانے کیوں کر اور کیسے کھلا پاتا ہے۔ اردو لٹریچر میں ان کی گریجویشن اس معمے پر سے پردہ اٹھا دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی تعلیم ہی ادب اردو کی روشنی سے جگمگا رہی ہو، اس سے بعید نہیں کہ اسی روشنی سے ہندسوں سے کھیلنے والا عامر سخنور بھی بن جائے۔ ابھی کچھ دیر میں خود انہی کی زبانی آپ دیکھیں گے کہ سارے حقائق پر سے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ ہماری اپنی طرف سے زیادہ کہنے کی اب ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، البتہ ان کے تعارف میں کچھ باتیں بتا دینا ضروری ہے۔ محترم سلیم الدین عامر کی پیدائش 18 اگست 1965 کو نندورا ضلع بلڈانا مہاراشٹرا میں ہوئی۔ سائنس کے مضامین کے ساتھ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک تعلیم امراوتی یونیورسٹی سے ہوئی۔ B.Ed کے بعد 1983 عیسوی میں ان کا تقرر مقامی اسکول میں ہوا۔ موصوف درس و تدریس کا 30 سالہ طویل تجربہ رکھتے ہیں۔ شیگاؤں کی انجمن اردو ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے امور کی نگرانی بھی انہی کے ذمہ ہے۔ نیز انہوں نے ہائی اسکول و جونیئر کالج کے پراسپیکٹس بھی ترتیب دے چکے ہیں۔ ان کی تصانیف میں ان کے شائع شدہ مجمع کلام نور افکار کے علاوہ قطعات تاریخ پر مشتمل کتاب اشک اور شبنم زیر ترتیب ہے۔ شائع شدہ نثری تصانیف میں مدارس میں سائنس کلب ایک تعارف ایک ایسا کتابچہ ہے جو طلباء و طالبات میں تجرباتی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی غرض سے ترتیب دیا گیا ہے۔ سائنس لیبارٹری کے صحیح استعمال کے فوائد اس کے ذریعے واضح کیے گئے تھے۔ اس کتاب کی علمی حلقوں میں خوب پذیرائی ہوئی۔ ان کی زیر ترتیب کتابوں میں بعنوان چند نگارشات انجمن کے نام شامل ہے۔ سبحان انجم کی منی نظم معرہ پر مشتمل کتاب ثوابوں کے تحفے کے بھی آپ مرتب ہیں، جو ابھی 2 دن قبل ہی ایجوکیشنل پبلیکیشن ہاؤس دہلی سے شائع ہو چکی ہے۔ موصوف وگیان شکشک سنگھٹنا کے 7 سال سے ممبر اور 3 سال تک صدر بھی رہ چکے ہیں۔
शेगांव तालुका व विज्ञान शिक्षक संगठना और पंचायत समिति शेगांव के बाहम ताउन से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुक्म और रहनुमाई में हर साल 2 रोज़ा साइंसी नुमाइश का इनेकाद करते रहते हैं, जिसमें पूरे ताल्लुक़े की तकरीबन 20 हाई स्कूलों और 90 प्राइमरी स्कूलों से तलबा अपने अपने साइंस के मॉडल्स की नुमाइश करते हैं, जिसे देखने के लिए इस मकाम के सैकड़ों शहरी जोक दर जोक तशरीफ़ लाते हैं और अपने साइंसी रुझान को जिला बख्शने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक सलीमुद्दीन आमिर की शायरी की बात है तो उनकी शायरी की अज़मत का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि सनत तारीख़ में उन्हें यद तुला हासिल है। न्यूयॉर्क के भाई तनवीर फूल के बाद दूसरी बार कोई इस फ़न का माहिर फ़िक्र फ़न शेर सुखन का हिस्सा बन रहा है। जानिसार अख्तर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अनवर जलालपुरी, फ़क़ीह इस्लाम आला हज़रत अलैहि रहमा, फिर कुलदीप नैयर व दिगर इलाक़ाई उदबा व शुरा हज़रात की रहलत और मुख्तलिफ़ कुतुब की इशात के मौके पर तारीख़ी क़तात कहने का सलीमुद्दीन आमिर को शरफ़ हासिल रहा है। इस पर इदारा फ़िक्र फ़न शेर सुखन गहरे जज्बात इफ्तिखार के साथ उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता है। ये बात हम सब के लिए बाइस हैरत है कि वो ऐसे दौर में मुशायरों से गुरेज़ा रहते हैं जब हर शायर मुशायरों के पीछे भागने को अपनी शान समझता है। बारकाइफ हमारे ये 4 मिसरे उर्दू के इस बेलौस खादिम की नज़र हैं। अर्ज़ करता हूँ कि बरार के हैं वो गुलशन की दिल नशी खुशबू, बरार के हैं वो गुलशन की दिल नशी खुशबू है, जिनको सनत तारीख़ पर बड़ा काबू है, जिनको सनत तारीख़ पर बड़ा काबू। अज़ीज़ उनको मिला है लतीफ़ अदब का ज़ौक़, अज़ीज़ उनको मिला है लतीफ़ अदब का ज़ौक़। मेरी नज़र में है आमिर मुजाहिदे उर्दू, मेरी नज़र में है आमिर मुजाहिदे उर्दू। नाज़रीन, आइए उनसे गुफ्तगू से पहले उनके चंद शेरों का लुत्फ़ उठाते हैं। फरमाते हैं, तुमको सदाए वक्त से जो आ गई नहीं, तुमको सदाए वक्त से जो आ गई नहीं, लगता है इस जहान के तुम आदमी नहीं, लगता है इस जहान के तुम आदमी नहीं। और आगे इरशाद फरमाते हैं, वो जो कुरान का मतलूब होता है बशर यारो, वो जो कुरान का मतलूब होता है बशर यारो, वो होता है ज़माने में बड़ा ही मोतबर यारो। वो जो कुरान का मतलूब होता है बशर यारो, वो होता है ज़माने में बड़ा ही मोतबर यारो। मसला जाने बिना, मसला जाने बिना हल जो बता देते हैं, मसले कम नहीं करते वो बढ़ा देते हैं। फिर कहते हैं कि दर्स मिलता है कौमों की तारीख़ से, दर्स मिलता है कौमों की तारीख़ से, बेहयाई बलाओं का सामान है, बेहयाई बलाओं का सामान है। फिर कहते हैं कि तुम वक्त की दौलत की कुछ कद्र करो आमिर, तुम वक्त की दौलत की कुछ कद्र करो आमिर, ये बर्फ़ के टुकड़े की मानिंद पिघलता है। एक और शेर देखिएगा कि हमें अजसाम फ़ल्की में नज़र आता है आला नज़्म, हमें अजसाम फ़ल्की में नज़र आता है आला नज़्म, कि इनकी गर्दिशों को भी खुदाया तूने नुदरत दी, कि इनकी गर्दिशों को भी खुदाया तूने नुदरत दी। आइए उनसे मुख्तलिफ़ उमूर पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लेते हैं। हवालदार सलीमुद्दीन आमिर साहब, आपका महफिल फ़िक्र फ़न शेर सुखन में दिली खैर मक़दम है। सलीम भाई कहिए फ़िक्र फ़न शेर सुखन का
آپ کا اپنا سفر کیسا رہا اور راہ ادب میں آپ اس وقت کس مقام پر کھڑے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے فکر و فن اور شعر و سخن کے سفر پر روشنی ڈالوں، بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ سیدھی بات چینل اور آپ کی پوری فعال ٹیم کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کروں، کیونکہ آپ نے اس موقر ادبی پروگرام میں مجھ ناچیز کو شریک ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میرے فکر و فن کا پہلا دور حصول علم سے متعلق ہے۔ اپنے طالب علمی کے زمانے ہی سے مجھے درس قرآنی اور درس احادیث کی محافل میں شرکت کا ذوق رہا ہے۔ میرے آبائی وطن نامورہ میں ہمارے محلے کی مسجد میں بڑی پابندی کے ساتھ احادیث کی مستند کتب کا درس ہوا کرتا تھا، جس میں صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف اور ترمذی شریف جیسی مستند احادیث کی کتب پر بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو درس دینے والے بزرگ ہوا کرتے تھے روشنی ڈالا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے اپنے بچپن ہی کے زمانے میں ہائی اسکول کا زمانہ تھا اور جونیئر کالج کا وہ وقت تھا، 11th اور 12th میں تھا جب میں ہمارے یہاں تفسیر نعیمی اس کی 6 جلدوں کے اوپر درس ہوا کرتا تھا۔ اس میں سے اکثر دروس میں میری شرکت رہی اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ میرے فن پر مذہبیت کا رنگ دیکھتے ہیں۔ میری شاعری کا دوسرا دور گریجویشن کا دور کہلائے گا۔ میری اس ادبی سفر کا دوسرا دور یہ گریجویشن کا زمانہ ہے، جس میں مجھے شعر گوئی کا ذوق پیدا ہوا۔ میں چونکہ بہور پر قدرت نہیں رکھتا تھا، مہارت حاصل نہیں تھی، گنگنا کر ہی شعر موضوع کرنے کی کوشش کر لیا کرتا تھا۔ ایسے ہی کوشش کے دوران چند غزلیات ہوئی، لیکن میں نے اس میں موزونیت کی کمی پائی اور انہیں پھاڑ دیا۔ جب ملازمت کا میرا دور شروع ہوا، میں انجمن اردو ہائی اسکول اور جونیئر کالج شیگاؤں میں میرا تقرر ہوا، تو اس وقت یہاں مقامی استاد شاعر الحاج عزیز خان عزیز صاحب کی مجھے صحبت اور معیت حاصل ہوئی، اور آپ کی خصوصی رہنمائی کے زیر اثر مجھے شعر گوئی کا چسکا لگا اور میں کچھ کہنے لگا، لیکن شاعری کا معیار قدرے کم تھا۔ حضرت میری لسانی کمزوریوں کو دور فرماتے اور مجھے اس بات پر خاص طور سے توجہ دینے کا اشارہ کرتے کہ میں زبان پر قدرت حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں، واحد و جمع، مذکر مؤنث اور اس طرح کے بہت سی جو باریکیاں ضروری ہیں ان پر میں توجہ دوں۔ اسی طرح آپ یہ کہا کرتے کہ شعر کے اندر ایسے دقیق الفاظ نہ استعمال کیے جائے کہ جس سے معنی سمجھنے میں الجھاؤ پیدا ہو، عام قاری کو دقت ہو، لہذا مجھے وہ اس بات سے گریز کرنے کو کہتے کہ دقیق الفاظ کا استعمال نہ کروں اور شعر میں الفاظ کو تو کچھ اس انداز میں ترتیب دوں کہ جب اس کی تشریح کی جائے تو کسی قسم کا الجھاؤ پیدا نہ ہو اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اسی دور میں ہمارے شیگاؤں ہی وطن رکھنے والے لیکن پڑوسی گاؤں خامگاؤں میں جو اس وقت سکونت پذیر ہیں عروضی سید سبحان انجم صاحب، ان کا بھی بہت بڑا احسان رہا مجھ پر۔ ایک دن ملاقات میں کے دوران آپ نے اپنا شعر و تختی کا چارٹ میرے حوالے کیا اور بہور کے اندر الفاظ کو فٹ کرنے کا ایک سلیقہ دیا، جس سے صورت شعری کو درست کرنے میں مجھے بڑی سہولت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد
میرے ادبی سفر کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اب مجھے کافی اچھے انداز میں اشعار کہنا آ گیا تھا۔ میرے استاد الحاج عزیز خان عزیز صاحب اب کہنے لگے کہ جناب آپ شعر تو کہہ لیتے ہو، اب معیار پر توجہ دو۔ تو لا محالہ میرا دھیان اس پر مرکوز ہوا کہ اپنے کلام کے اندر معیار کس طرح پیدا کیا جائے۔ میں نے اپنے مطالعے کو وسیع کیا، اور ان دنوں ایک بات یہ ہوئی کہ اخبار کے اندر یہ خبریں آنے لگی کہ کوئی ایک صاحبہ ہے جن کا یہ مشورہ ہے نوجوانوں کو کہ اگر شادی سے پہلے جنسی تعلق نوجوان آپس میں قائم کر لیں تو کوئی قباحت نہیں۔ میں نے جب اس کی باریکی پر غور کیا تو مجھے لگا اگر ہماری نوجوان نسل اس قسم کے مشوروں پر عمل کرنے لگ جائے تو ان کا جو تشخص ہے وہ برباد ہو جائے گا اور قوم و ملت کا معیار متاثر ہوگا۔ لہذا اس شجر ممنوعہ سے قوم و ملت کو، وطن عزیز کے نوجوانوں کو دور رکھا جائے، جس کے نتیجے میں ایک نظم انتباہ میں نے لکھ ڈالی اور نوجوانوں کو اس نظم کے ذریعے اس قبیح فعل سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح امریکہ اور ہندوستان میں ہم جنس پرستوں کی جماعت اس بات کی اجازت مانگنے لگی اور حکومت وقت کو مشورے دینے لگی کہ یہاں پر ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ بھی قوم ملت کے حق میں، نسل آدم کے حق میں انتہائی مایوب کن بات تھی کہ ایسے قوانین بنانے کی اجازت دی جائے۔ لہٰذا اس درد کی کثرت نے مجھے ایک نظم بلاؤں کا سامان لکھنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں کسانوں نے آتم ہتیائیں کرنا شروع کی۔ آئے دن خودکشی کے واقعات اخبارات میں پڑھنے کو ملے۔ چند سو خودکشیاں ہی ہوئی ہوں گی کہ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور ایک نظم کسان اے فخر وطن یہ لکھنے پر اکسایا۔ اس نظم کے ذریعے میں نے کوشش کی کہ ہمارے وطن کے کسان یہ بھی ایک باعزت زندگی بسر کریں، ان کو بھی توہم پرستی سے بچنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو برباد کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس طرح تیسرے دور کے اندر بہت ہی اچھی نظمیں لکھنے میں آئی۔ طفلی ادب پر، ادب اطفال پر کچھ کام ہوا۔ بچوں کے سینڈ آف کے موقع پر الوداعی گیت میں نے لکھے جو بہت پسند کیے گئے، اور کچھ اصلاحی نظمیں بچوں کے لیے وہ لکھی جنہیں بہت سراہا گیا اور دن بدن میری ہمت افزائی ہوتی رہی۔ میرے ادبی سفر کا چوتھا دور بہت ہی میری نگاہ میں معتبر دور ہے، جن میں میں قطعات تاریخ گوئی پر اپنی توجہ مرکوز کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب قطعات تاریخ گوئی کا ذوق کیسے ہوا، یہ بھی ایک بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں گڑھ شکشن ادھیکاری الحاج مرزا رفیق شاکر صاحب ہوا کرتے تھے۔ بہت ہی زبردست مصنف، بہت ہی مہذب شخصیت کے مالک تھے آپ، ایک اچھے شاعر، ایک نعت گو شاعر، لیکن آپ کو جو مہارت بڑی زبردست حاصل تھی وہ قطعات تاریخ گوئی پر تھی۔ آپ کی صحبت اور میت میں مجھے اس طرف دھیان دینے کا موقع ملا اور میں چند ایک قطعات کہنے میں کامیاب ہوا۔ میں اب خود کو اس میں مقتدی محسوس کرتا ہوں۔ ابھی یہ سفر لمبا ہے اور اب دیکھیں زندگی کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔ جب بھی موقع آئے گا انشاءاللہ اچھا قطعات کہنے کی میری کوشش جاری رہے گی۔ اب میرا فکر و فن اور شعر و سخن کے سفر میں میرے مقام کا تعین کیا ہے، یہ تو میں نے ابھی تک نہیں کیا۔ میں ذاتی طور پر ایسا کوئی تعین خود کے تعلق سے نہیں کر سکا۔ یہ تو میرے قارئین
اور ناقدین فن ہی طے کر سکیں گے کہ اس وقت میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ برادرم عامر صاحب، آپ کی اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی فکر و فن کا پس منظر نہایت ہی مستحکم بنیادوں پر ایستادہ ہے۔ عامر صاحب شاعری کے ساتھ ساتھ نثر کی طرف بھی آپ خاص توجہ سے کام لیتے ہیں۔ آپ کی نثری کاوش مدارس میں سائنس کلب ایک تعارف کی تالیف کے کیا مقاصد تھے اور اس کی پذیرائی کے اسباب کیا ہے؟ محترم عزیز بلغامی صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے اپنے حصول علم کے دور سے متعلق کچھ باتیں، مجھے ادب عالیہ کے مطالعے کا بچپن ہی سے شوق رہا ہے۔ ابن صفی کے کوئی 60-65 ناول میں اپنے گریجویشن سے پہلے پڑھ چکا تھا، اور نثر پڑھنے کے بعد مجھے یہ بہت اچھا لگتا کہ زبان کے جو ماہرین ہیں جب نثر لکھتے ہیں تو کیا اچھا لکھتے ہیں، تو کسی موقع پر اپن بھی کچھ لکھیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز دوران ملازمت ہمارے مقامی ہائی اسکول کے جو صدر مدرس تھے مرحوم محمد یعقوب صاحب، ایک دن مجھے انہوں نے آفس میں طلب کیا اور کہا، سلیم صاحب اپنی اسکول اور کالج کے لیے آپ کو ایک پروسپیکٹس تیار کرنا ہے اور آپ اس کام پر لگ جائیے۔ بس پروجیکٹ کا ملنا تھا، میں اس کام میں جٹ گیا اور تھوڑے غور و فکر کے بعد اور تھوڑی سی محنت کے بعد ماشاءاللہ مجھے اپنی اس کام میں کامیابی ہوئی۔ میں اس کا جب مسودہ لے کر اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس پہنچا تو آپ بہت مسرور ہوئے اور مبارکباد دی۔ یہ میری پہلی نثری کاوش تھی جس سے مجھے بہت فرحت حاصل ہوئی۔ اب مدارس میں سائنس کلب ایک تعارف، یہ جو میرا کتابچہ ہے یہ 2001 میں منظر عام پر آیا، تو یہ اصل میں گورنمنٹ کی ایک اسکیم کی دین ہے۔ اس وقت کی جو مہاراشٹر گورنمنٹ تھی، مہاراشٹر گورنمنٹ نے 2 اسکیموں کا اعلان کیا، دا چائلڈ سائنٹسٹ موٹیویشن اور انڈیا انوویٹ اسکیمز۔ اس کے تحت، ان دونوں اسکیموں کے تحت گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ 10ویں جماعت کے کچھ بچوں کا سلیکشن کر کے ان کو سائنسداں بننے کی طرف راغب کیا جائے، ایک ماحول، ایک فیلڈ فراہم کیا جائے کہ ہمارے دیش کے، ہمارے حکومت اپنے مہاراشٹر کے جو بچے ہیں، ٹاپ 50 اسٹوڈنٹس تھرو آؤٹ دا مہاراشٹر، ان کو سائنسداں بنانے کا موقع دیا جائے۔ جب یہ بات میں اخبار میں پڑھی تو میں متعجب ہوا اور حیران بھی ہوا، مجھے دکھ بھی ہوا کہ ایک طرف گورنمنٹ طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے انہیں سائنسداں بنانے کی اسکیم بنا رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے تعلیمی اداروں کا حال یہ ہے کہ اکثر ہائی اسکولز کی سائنس لیبارٹریز اپنا صحیح رول ادا نہیں کر پا رہی ہے۔ کہیں پر اسٹاف روم کم لیبارٹری ہے اور کہیں پر اس کو اسٹور روم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے لگا کہ اس صورتحال میں تو گورنمنٹ کا ان مقاصد کو حاصل کرنا محال ہو جائے گا، اور گورنمنٹ کی ان اسکیموں کا فیض ہمارے دیہی علاقوں کی اسکولوں کو نہیں مل پائے گا۔ لہٰذا کیوں نہ ایک ایسی تجویز رکھی جائے اسکولوں کے سامنے کہ جس کے تحت وہ سائنس لیبارٹریز کو طلباء پر سال بھر کھلی رکھے اور بچے اس سے استفادہ کرتے رہے۔ لہٰذا اسی جذبے کے تحت میں نے طلباء و طالبات کے سائنسی رجحان کو تقویت پہنچانے کے لیے، ان کے اندر پریکٹیکل اسکل کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کتابچے کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی۔ ہمارے بی ایڈ کے دور میں دا میتھڈولوجی آف ٹیچنگ سائنس، اس کتاب کے اندر سائنس کلب کا کنسیپٹ دیا ہوا تھا۔ میں نے بس اسی کنسیپٹ کو اسی کنسیپٹ سے لوگوں کو متعارف کرانے کا تہیہ کیا
اور اس کے نتیجے میں یہ کتاب منظر عام پر آ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ممکن ہے عامر صاحب کہ آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد خاص طور سے اسکولی اساتذہ قارئین کا ذوق بھی اس طرف مائل ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اور آپ کا کتابچہ انہیں بھی فیض پہنچائے گا انشاءاللہ۔ عامر صاحب، آپ سائنسی نمائش کے پروگراموں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، ان نمائشوں کا کیا پس منظر رہا ہے اور اس کے انعقاد کے بعد اب تک کیا کچھ نتائج برآمد ہوئے ہیں اور کہاں کہاں اس کی تقلید میں نمائشیں منعقد ہو چکی ہیں؟ جی ہاں، یہ بڑا پیارا سوال ہے۔ اصل میں راجیہ وگیان شکشن سنستھا ناگپور یہ بڑا موقر ادارہ ہے جو تمام اضلاع میں سائنسی ایکٹیویٹیز کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ اس سنستھا کے توسط سے ہر سال ہر تعلقے میں سائنسی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وگیان شکشک سنگھٹنا اس تعلقے کی اور پنچایت سمیتی ان کے باہم تعاون سے سائنسی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ کے سائنسی ماڈلز کے علاوہ ٹیچرز کے ٹیچنگ ایڈس اور لیبارٹری اسسٹنٹ اور لیبارٹری اٹینڈنٹ حضرات کے بھی کچھ سائنس ماڈلز کی نمائش کی جاتی ہے۔ ماڈلز کی نمائش کے علاوہ فی البدیہہ تقریری مقابلہ اور کوئسچن کوئز وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ راجیہ وگیان شکشن سنستھا ناگپور وقت اور حالات کی مناسبت سے ایک عنوان تجویز کرتا ہے اور اس عنوان کے تحت یہ تمام ایکٹیویٹیز انجام پاتی ہے۔ سن 2004 میں ہمارے سائنس کلب کے 2 بچے محمد عادل اور فیض محمد، ان کا سلیکشن ہوا تھا ضلعی سائنس کلب کے لیے۔ ہمارے اسکول میں سائنسی ایکٹیویٹیز پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے جو 9 منتخب وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں محمد عتیق پرویز صاحب، یہ خصوصی دلچسپی لے کر ان تمام ایکٹیویٹیز کو پائے تک بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے میں اساتذہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے ایسے خان ایک بہت ایکٹیو سائنس ٹیچر ہیں جو تعلقے میں سائنسی نمائش کے اندر کئی مرتبہ اول مقام انہوں نے حاصل کیا اور ضلعی سائنس نمائش کے اندر بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح میرا بھی جو سائنس ماڈلز ہیں ہمارے تعلقے کے علاوہ دیگر تعلقوں کے اندر بھی بہت پسند کیے گئے اور ان سے بچوں نے استفادہ کیا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں شاعری کی اور سخنوری کی طرف۔ عامر صاحب، آپ کی شاعری بھی خوب ہے، لیکن مشاعروں میں شرکت سے اپنے ضلع سے باہر نہ جانے کے کیا وجوہات ہیں؟ یقیناً یہ گریز اہمیت کا حامل ہوگا۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اور میرا فن ابھی اتنا معروف نہیں ہوا ہے کہ دیگر اضلاع کے لوگ مجھے اس کار خیر کے لیے مدعو فرمائیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے اصل میں کہ مشاعروں کا جو موجودہ منظر نامہ ہے وہ بھی مجھے اس طرف رخ کرنے میں مانع ثابت ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ میرے والد مرحوم جو کہ وستار ادھیکاری پنچایت تھے، بڑے ڈسپلن کے پابند تھے آپ، اور آپ کا یہ ماننا تھا کہ طلباء اور اساتذہ نے اور نوجوانوں نے بلا ضرورت یا بہت کم اہمیت والے کاموں کے لیے اپنا رات کا وقت، قیمتی وقت جو کہ قدرت نے آرام کے لیے فراہم کیا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک انگریزی کہاوت پر بہت زور دیا کرتے تھے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس آ مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ رات کا جلدی سونا، صبح کا جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، دولت مند اور عقل مند بناتا ہے۔ اس طرح کی کچھ وجوہات ہیں کہ جس کے سبب میں
اپنے ضلع کے حد تک محدود رہا. میرے والد گرامی کی یہ تعلیم تھی ایک طرح سے کہ اپنے ضلع میں رہ کر کچھ ایسا کام انجام دو کہ اس سے دیگر اضلاع کے لوگ اور دیگر اقوام کے افراد بھی اس سے مستفید ہوں. بس یہی چند وجوہات ہیں جس نے مجھے اپنے ضلع تک محدود رکھا ہے. عامر صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں گے اور مشاعروں میں شریک ہو کر مشاعروں کی موجودہ کراہتوں کو صاف اور پاک بنانے کی کوشش کریں گے اور اپنی راہ بنانے کی ضرور کوشش فرمائیں گے. عامر صاحب، قطعات تاریخ ایک نہایت ہی مشکل فن ہے، بہت کم شعراء اس کی جانب توجہ دیتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ نے کئی نامور شخصیات کی رحلت پر، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، خوب تاریخی قطعات کہے ہیں، ساتھ ہی اس کی تخلیق کا طریقہ بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے گا. جی عزیز صاحب، یہ بڑا پیارا سوال ہے. واقعی فن تاریخ گوئی جو ہے یہ ہماری تاریخ کو محفوظ رکھنے کا ایک اچھا وسیلہ ہے. جہاں تک قطعات تاریخ کہنے میں میری کامیابی کا تعلق ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس شخصیت کے تعلق سے میں قطع تاریخ کہوں، پہلے اس شخصیت کا تعارف اچھے سے حاصل کروں. اس کے لیے مجھے کئی کتابوں کی ورق گردانی کی ضرورت ہوتی ہے. جب اس شخصیت کا تعارف ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے تو دوسرا میرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مادہ تاریخ تلاش کروں. مادہ تاریخ الفاظ کا ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ اس کے ہر حرف کی قیمت اگر اس میں رکھ کر ان قیمت کو جمع کیا جائے تو کوئی سن نکل جائے. تو مادہ تاریخ مل جانے کے بعد پھر میں بحر کی تلاش کرتا ہوں کہ یہ مادہ تاریخ اب کس بحر کے اندر زیادہ سوٹ ہوگا. جب وہ بحر مل جاتی ہے تو پھر اس سے مکمل مصرع کہہ جاتا ہوں، اور مکمل مصرع سے مکمل شعر کہہ لینے کے بعد پھر وہاں جو ردیف و کافی مجھے حاصل ہوتے ہیں اس کی مدد سے میں اس شخصیت کے پورا قطع تاریخ کہہ لیتا ہوں. اس میں اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے. کم بھی کہے جا سکتے ہیں، 2 اشعار کم سے کم کہے جا سکتے ہیں، زیادہ بھی کہے جا سکتے ہیں. اب اس فن کی جو تفصیلات ہے وہ شمع فروزہ نامی اپنی کتاب میں رفیع شاکر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے. آپ نے اس کی کچھ قسمیں بتائی ہیں. کلام کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منصور اور دوسری ہے منظوم. منصور تاریخ بولے تو نثر سے تعلق رکھنے والی، کوئی فقرہ ہے ہمارے پاس، نثر کا کوئی فقرہ ہے اور اس فقرے سے اس فقرے کے ہر حرف کی جمع کرنے کے بعد کوئی تاریخ نکال لی ہے. یا پھر دوسری قسم ہے منظوم. منظوم تاریخ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مکمل مصرعے سے تاریخ نکالی جائے یا مصرعے کے کسی جزو سے تاریخ نکالی جائے. اس کے بعد 3 قسمیں اور ہیں. سوری ہے. سوری تاریخ کے اندر صاف لفظوں کے اندر بتا دیا جاتا ہے. مثلاً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 1456 میں وقوع پذیر ہوا ہے، تو 1456 الفاظ میں ادا کیے جا رہے ہیں، عادت میں نہیں لکھے جا رہے، تو یہ سوری تاریخ ہو گئی. مانوی تاریخ کے اندر ہر حرف کی قیمت کا سہارا لے کر عادات کے اندر نکالی جاتی ہے. اور سوری اور مانوی کے اندر لفظوں میں بھی بیان کرنا ہوتی ہے اور عادات میں بھی بیان کرنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ تاریخ گوئی کی 3 قسمیں اور ہیں، تامیہ، تخرجہ اور منقوط. اس میں منقوط جو ہوتا ہے یہ کسی عبارت کے یا کسی مصرعے کے صرف نقطہ دار حرفوں کی قیمت کو جمع کر کے تاریخ نکالی جاتی ہے. جمع کر کے بھی نکالی جاتی ہے اور کچھ دوسرے اور وسیلے ہیں اس طریقے سے بھی نکالی جاتی ہے، لیکن شمار صرف نقطہ دار حروف کو کیا جاتا ہے. اور دوسری قسم جو بتایا میں، تامیہ، یہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی جس مصرعے سے ہم مکمل مصرعے سے تاریخ نکالنا چاہ رہے ہیں اس مکمل مصرعے کی قیمت مطلوبہ سن سے کچھ کم آتی ہے، تو مطلوبہ سن حاصل کرنے کے لیے اس قیمت میں کوئی عدد اور جمع کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو جمع کا عمل ہے اس کا ذکر اول مصرعے کے اندر، مصرعہ اولیٰ کے اندر کیا جاتا ہے. تو جب اس طرح کا اضافے کا ذکر مصرعہ اولیٰ میں کیا جائے کسی شعر کے اندر تو اس کو بولتے ہیں تامیہ یا تابیہ. اور تیسری قسم جو ہے تخرجہ، تو یہ
جب مصرے کا مکمل مصرے کی قیمت مطلوبہ سن سے کچھ زائد آ جائے اور ہم کو مطلوبہ سن حاصل کرنے کے لیے اس میں سے کچھ عدد گھٹانا پڑے، وضع کرنا پڑے، تفریق کرنا پڑے، تو اس کا بھی جو ذکر ہے وہ مصرع اولیٰ میں کیا جاتا ہے، اور یہ عمل جو ہے تخرجہ کہلاتا ہے۔ میں تخرجہ کی ایک مثال دینے پر اکتفا کروں گا۔ الحاج مرزا رفیق شاکر صاحب نے ضیاء اللہ خان صاحب خانگومی، ان کا سن وفات ایک شعر سے نکالا تھا، وہ اس طرح تھا کہ آہ کا سر کاٹ کر شاکر کہو، آہ کا سر کاٹ کر شاکر کہو، ہو ضیاء پر لطف رب دو جہاں، ہو ضیاء پر لطف رب دو جہاں۔ تو یہ جو مصرع ثانی ہے، ہو ضیاء پر لطف رب دو جہاں، اس کی قیمت آ رہی تھی 1414، جبکہ ان کا جو سن ہجری تھا 1413 تھا۔ ضیاء اللہ خان صاحب کا سن وفات 1413 تھا، تو ان کو ایک عدد اس میں سے کم کرنا تھا، تو اس ایک کو کم کرنے کا ذکر آپ نے مصرع اولیٰ میں کس شان سے کیا ہے؟ آپ دیکھیے، لفظ آہ جو ہے اس کا پہلا حرف ہے الف، اور یہ جو الف ہے یہ اس لفظ کا سر کہلاتا ہے۔ تو کہا آپ نے کہ آہ کا سر کاٹ کر شاکر کہو، یعنی لفظ آہ میں سے اے شاکر الف کو گھٹا دو، یعنی ایک وضع کر دو۔ تو اس طرح یہ جو مثال ابھی میں نے دی یہ تخرجہ کی مثال ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مختصر وقت میں اپنے ناظرین کو کچھ تھوڑا بہت اس علم کے تعلق سے سمجھا پایا ہوگا۔ بہت شکریہ عامر صاحب، ہمارے شعراء ناظرین کو آپ نے صنعت تاریخ پر عمدہ معلومات بہم پہنچائی ہے اور قطعات تاریخ کہنے کی تحریک بھی عطا کی ہے، ایک بار اور شکریہ۔ اب ہم آپ کے کلام سے بھی مستفیض ہونا چاہیں گے، کیا سنانا پسند کریں گے آپ سلیم الدین صاحب؟ جی شکریہ صاحب، بس ایک مطلع اور چند شعر عرض کروں گا، اس کے بعد ایک نظم کسان اے فخر وطن، اس کو تحت اللفظ میں پڑھوں گا۔ غزل کا مطلع ہے: بھوکوں کی طرح ہم پہ جہاں ٹوٹ پڑا ہے، بھوکوں کی طرح ہم پہ جہاں ٹوٹ پڑا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی یہ سزا ہے۔ مطلب ہے بھوکوں کی طرح ہم پہ جہاں ٹوٹ پڑا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی یہ سزا ہے۔ الحاد کی راہوں میں بھٹکتا ہوا انسان، الحاد کی راہوں میں بھٹکتا ہوا انسان، طوفان ملامت میں گھرا ہانپ رہا ہے۔ الحاد کی راہوں میں بھٹکتا ہوا انسان، طوفان ملامت میں گھرا ہانپ رہا ہے۔ اور شعر عرض کیا: تعلیم نبی جی کی ہے کوشاں کے بچا لیں، تعلیم نبی جی کی ہے کوشاں کے بچا لیں، انسان کو جو دوزخ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ تعلیم نبی جی کی ہے کوشاں کے بچا لیں، انسان کو جو دوزخ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اور ایک شعر دیکھیے: دیکھا ہے جسے جاگتی آنکھوں سے دلوں نے، دیکھا ہے جسے جاگتی آنکھوں سے دلوں نے، وہ خواب ہی شرمندہ تعبیر ہوا ہے، وہ خواب ہی شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ دیکھا ہے جسے جاگتی آنکھوں سے دلوں نے، وہ خواب ہی شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ اب ایک نظم کسان اے فخر وطن، وہ پس منظر یاد کیجئے کہ گاؤں گاؤں شہر شہر کریا کریا نگر نگر، ہمارے کسان بھائی آتم ہتیا کیے جا رہے تھے، خودکشی آئے دن لوگوں کے دلوں میں زخم بن کر ابھر رہی تھی۔ تو پہلا بند سماعت فرمائیے: دیش والوں نے تیرے واسطے کچھ بھی نہ کیا، دیش والوں نے تیرے واسطے کچھ بھی نہ کیا، فائدہ تجھ سے اٹھا کے بھی تجھے کچھ نہ دیا، یہ شکایات تیری سب کو ہے منظور مگر، یہ شکایات تیری سب کو ہے منظور مگر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ہو جائے فنا،
ढाल हिम्मत को बना खौफ पे ऐ फख्र वतन। देश वालों ने तेरे वास्ते कुछ भी न किया, फ़ायदा तुझसे उठा के भी तुझे कुछ न दिया। ये शिकायत तेरी सबको है मंजूर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तू हो जाए फना। ढाल हिम्मत को बना खौफ पे ऐ फख्र वतन। कर्ज के बोझ को तू जान से भारी न समझ, मुश्किलें होंगी फना। पहले तवहुम से निकल, बहस जारी है तुझे कैसे दिलाएं राहत। सोचने दे कोई तकदीर ज़रा और संभल, हाथ उम्मीद का तू थाम ले ऐ फख्र वतन। है बड़ी कीमती ये जान, इसे यूं न गंवा, अपने माथे पे शिकस्तों का निशा तू न लगा। रहमते रब से तू मायूस ना हो, होश में आ, हक की आगोश में आ, अपने मुकद्दर को बना। तुझको जीना है बड़ी शान से ऐ फख्र वतन। तुझको जीना है बड़ी शान से ऐ फख्र वतन। तुझको जीना है बड़ी शान से ऐ फ़ख्र वतन। आपने तो हमें भी रुला दिया आमिर साहब, सुभान अल्लाह, क्या कहने। देखा है जिसे जागती आँखों से दिलों में, देखा है जिसे जागती आँखों से दिलों में, वो ख्वाब ही शर्मिंदा ताबीर हुआ है। अब आखिरी सवाल ये है कि फ़िक्र फ़न शेर सुखन के प्रोग्राम आप यकीनन देखते रहे होंगे। हमारे इन प्रोग्रामों के बारे में मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगा, नीज़ ये भी कि अपने 27 साला तालीमी, अदबी व सक़ाफ़ती तजर्बे की रोशनी में आप हमारे नाज़रीन को उमूमन और नौजवान कलमकारों को ख़ुसूसन क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो बातें कहूँगा। सबसे पहले तो ये कि सीधी बात टीवी चैनल के ज़रिए पेश करदा ये अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर सुखन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अभी तक कई गुमनाम शख्सियात या कम मारूफ शख्सियात का बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में तारुफ पेश किया गया है। इस प्रोग्राम में मुझ गुनाहगार को भी मेहमान की हैसियत से बुलाया गया है। मैं हमारे हरदिल अज़ीज़ और साहिब ज़ी वक़ार अज़ीज़ बलगामी साहब और उनकी मुकम्मल फ़ाल टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नौ मश्क शोरा से इतना ही कहूँगा कि अपनी लिसानी खामियों पर नज़र रखें और मुताले को वसी करें, और अपने स्टूडेंट्स जो साइंस के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे बिलखुसूस उनको और उमूमन अपने नाज़रीन से दो शेर के पैराए में ये कहना पसंद करूँगा कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमून, जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, के संग वो खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। और ये कि जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उनका ज़माना। जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उनका ज़माना। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमुद्दीन आमिर साहब, क्या आपने फ़िक्र फ़न शेर सुखन के बारे में बड़े हुस्न ज़न से काम लिया है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाए, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही मुख्तसर मगर एक शानदार पैगाम और जामे पैगाम भी आपने हमारे नौजवान कलमकारों को दिया है, जिसके लिए हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रिया इसलिए भी कि आपने अपनी शिरकत से फ़िक्र फ़न की शान बढ़ाई है। नाज़रीन, ये थे हवालदार सलीमुद्दीन आमिर साहब जो हमसे बहुत सारे अदबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे।
یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ کے اپنے میزبان عزیز بلگامی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ